And let this message be loud and clear for all and sundry. Peace is our preference, but must not be construed as our weakness. We will and we shall never compromise on our dignity and security of our beloved Pakistan. دوستوں، جب بات قومی سلامتی اور خود مختاری کی ہو تو قومیں اپنی بقا کے لیے ہر حد تک جاتی ہیں۔ پاکستان جس نے ہمیشہ ایک جارح دشمن بھارت کا سامنا کیا، اسی فطری جذبے سے اپنا دفاع مضبوط بنانے کے لیے سائنسی اور عسکری میدان میں قابل فخر پیش رفت کی۔ ان پیش رفتوں میں سب سے نمایاں اور مؤثر کامیابی پاکستان کا میزائل پروگرام ہے، جو نہ صرف تکنیکی لحاظ سے ایک معجزہ ہے بلکہ ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان اپنی آزادی اور سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاکستان نے 1974 میں بھارت کے پہلے ایٹمی دھماکے کے بعد اپنی سیکیورٹی پالیسی پر نظر ثانی کی۔ اگرچہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں رکھ دی گئی تھی، لیکن ایک مؤثر ڈیلیوری سسٹم یعنی میزائل ٹیکنالوجی کی ضرورت اس وقت شدت سے محسوس ہوئی جب بھارت نے بار بار روایتی جنگی محاذوں پر اپنی بالادستی قائم کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان کے میزائل پروگرام کا آغاز 1980 کی دہائی میں ہوا۔ اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق نے سائنسدانوں کو ہدایت دی کہ وہ بھارت کی عسکری برتری کو ختم کرنے کے لیے ایک مؤثر اور جدید میزائل نظام تیار کریں۔ ابتدا میں یہ پروگرام مکمل رازداری میں رکھ دیا گیا، تاہم بین الاقوامی دباؤ سے بچا جا سکے اس لیے پاکستان نے چین، شمالی کوریا اور دیگر دوست ممالک سے تکنیکی معاونت حاصل کی، لیکن جلد ہی پاکستانی سائنسدانوں نے اس میدان میں خود کفالت حاصل کر لی۔ پاکستان کے میزائل پروگرام کو حطف سیریز کے نام سے جانا جاتا ہے، جو اسلامی تاریخ کے مشہور تلوار حطف کے نام پر رکھا گیا۔ حطف میزائل مختلف اقسام میں تیار کیے گئے ہیں، جن میں سے ہر ایک کی مخصوص رینج اور صلاحیت ہے۔ حطف ایک پاکستان کا پہلا بیلسٹک میزائل تھا جس کی رینج تقریباً 80 کلومیٹر تھی۔ یہ بنیادی طور پر قریبی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کیا گیا۔ حطف 2 یعنی عبدلی، یہ ایک شارٹ رینج بیلسٹک میزائل تھا جس کی رینج 180 سے 200 کلومیٹر تک تھی۔ حطف 3 جس کو غزنوی بھی کہا جاتا ہے، یہ 290 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور ایٹمی وار ہیڈز لے جانے کے قابل تھا۔ حطف 4 جس کو شاہین 1 بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک درمیانے فاصلے کا بیلسٹک میزائل ہے جس کی رینج 750 کلومیٹر ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ انتہائی درست نشانہ لگاتا ہے۔ حطف 5 جس کو غوری میزائل بھی کہا جاتا ہے، یہ شمالی کوریا کے نودونگ میزائل پر مبنی ہے اور اس کی رینج تقریباً 1300 کلومیٹر ہے اور یہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا بنیادی ستون ہے۔ حطف 6 جس کو شاہین 2 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس میزائل کی رینج 2000 کلومیٹر تک ہے، جو پورے بھارت کو نشانے پر رکھتا ہے۔ حطف 7 جس کو رات بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک ایئر لانچ کروز میزائل ہے جو لڑاکا طیارے سے فائر کیا جا سکتا ہے اور اس کی رینج 350 کلومیٹر اور یہ دشمن کے ریڈار سے بچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بابر کروز میزائل، یہ ایک گراؤنڈ لانچ کروز میزائل ہے جو 700 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور نیوکلیئر وار ہیڈز لے جانے کے قابل ہے۔ اب اگر ہم بھارت پر نفسیاتی دباؤ کی بات کریں تو پاکستان کے میزائل تجربات نے بھارت کی دفاعی ماہرین اور عسکری اداروں کو مسلسل دباؤ میں رکھا ہے۔ جب بھی پاکستان نے کوئی نیا میزائل تجربہ کیا تو بھارت نے فوری طور پر اجلاس بلائے، اپنی دفاعی حکمت عملی پر نظر ثانی کی اور کئی بار میڈیا میں کھلبلی مچ گئی۔ ایک موقع پر بھارتی آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کا میزائل پروگرام ہماری نیندیں حرام کر رہا ہے، اور یہی اس پروگرام کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اس نے دشمن کو جارحیت سے باز رکھا اور جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن قائم رکھا۔